صدا ہے، قلندر کے دوارے پر شفا ہے، قلندر کے دوارے پر شفا ہے، شفا میرا مرشد سونا حق خطیب علی بادشاہ، میرا مرشد سونا حق خطیب علی بادشاہ، میرا مرشد سونا حق خطیب علی بادشاہ، میرا مرشد سونا حق خطیب علی بادشاہ۔ گرائے گی تجھے دنیا یہ کیسے، گرائے گی تجھے دنیا یہ کیسے، گرائے گی تجھے دنیا یہ کیسے، کہ خود سر پر تیرے وہ سلورا ہے، کہ خود سر پر تیرے وہ سلورا ہے، قلندر کے دوارے پر شفا ہے، قلندر کے دوارے پر شفا ہے، شفا میرا مرشد سونا حق خطیب علی بادشاہ، میرا مرشد سونا حق خطیب علی بادشاہ، میرا مرشد سونا حق خطیب علی بادشاہ، میرا مرشد سونا حق خطیب علی بادشاہ۔ نہ کیوں ہو ان کی بھوکوں میں شفائیں، نہ کیوں ہو ان کی بھوکوں میں شفائیں، نہ کیوں ہو ان کی بھوکوں میں شفائیں، لبوں پہ ان کے نام مصطفیٰ ہے، لبوں پہ ان کے نام مصطفیٰ ہے، قلندر کے دوارے پر شفا ہے، قلندر کے دوارے پر شفا ہے، شفا میرا مرشد سونا حق خطیب علی بادشاہ، میرا مرشد سونا حق خطیب علی بادشاہ، میرا مرشد سونا حق خطیب علی بادشاہ، میرا مرشد سونا حق خطیب علی بادشاہ۔ مشن ان کا وفا کر لو نبی سے، 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 اویس ان کی صدا سے یہ صدا ہے، اویس ان کی صدا سے یہ صدا ہے، قلندر کے دوارے پر شفا ہے، قلندر کے دوارے پر شفا ہے، شفا میرا مرشد سونا حق خطیب علی بادشاہ، میرا مرشد سونا حق خطیب علی بادشاہ، میرا مرشد سونا حق خطیب علی بادشاہ، میرا مرشد سونا حق خطیب علی بادشاہ۔ زمانہ ان کو کہتا ہے قلندر، زمانہ ان کو کہتا ہے قلندر، یہ آقا سے وفاؤں کا صلہ ہے، یہ آقا سے وفاؤں کا صلہ ہے، قلندر کے دوارے پر شفا ہے، قلندر کے دوارے پر شفا ہے، شفا میرا مرشد سونا
الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ ماشاءاللہ شمع رسالت کے پروانے اولیاء اللہ کے دیوانوں کا ایک جمع غفیر ہے۔ ہر روز رب سے میں یہی دعا فرماتا ہوں، اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم اور مہربانی لکھ دی، اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، کوئی بندہ کسی کو شفا دے نہیں سکتا۔ بڑی تعداد میں مریض ہیں، زیادہ بیمار ہیں، زیادہ تکلیف اور زیادہ مصیبت اور زیادہ غم میں جو مبتلا لوگ ویل چیئر یا اسٹیچر میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے انہیں بھی شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے، ان کی بھی مشکل کو آسان فرمائے۔ عرض مرض و تکلیف دکھ و غم مصیبت میں گرفتار جو لوگ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے ان پر بھی اپنا خاص کرم اور مہربانی فرمائے۔ زندگی کے بس دو ہی مشن ہے، یاد رکھ لیجئے، ایک تو تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے ہم سبھی پہ کرم اور مہربانی فرمائے۔ موجودہ صورتحال میں دنیا بھر میں ایک موذی مرض میں لوگ جو مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے حضور کے رحمت للعالمین ہونے کے وسیلے سے اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے، ان کی مشکلوں کو بھی آسان فرمائے، ان کے دکھوں کو بھی دور فرمائے۔ بہت سارا وقت بیت چکا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کا، تھوڑی ہی دیر میں جو دم اور دعا کا سلسلہ جو وہ شروع ہو جائے گا۔ جتنا دیر اب صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، اتنی دیر میرے خدا کی رحمت اور برکتیں آپ سمیٹتے رہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی برا انسان زمین پہ ہوتا ہے تو زمین جو ہے وہ بد دعائیں کرتی ہے اور کہتی ہے، اللہ اس کے گناہوں، اس کی گناہ کی وجہ سے تو مجھے عذاب میں تو نہیں ڈال دے۔ اور وہ جب اس چلا جاتا ہے اس زمین سے اٹھ کر تو وہ رب کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ مجھے اس برے شخص سے اللہ تو نے مجھے نجات دی۔ لیکن جب کوئی اللہ والا یا اللہ کا نیک بندہ جو ذاکرین اللہ کا ذکر کرنے والا، رب کا ذکر کرنے والا، لوگوں کے سینے میں عشق مصطفیٰ کے جام بھرنے والا جب دنیا میں رہتا ہے تو زمین خوش ہوتی ہے، کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ نیک بندہ یہاں تشریف رکھتا تھا اور میرے میں بیٹھ کے تیری تعریف کرتا تھا، تیری حمد و ثنا، تیرا ذکر کرتا تھا۔ تو جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے وہاں سے تو وہ زمین آنسو بہا کر اس کے یاد کرتی ہے کہ اللہ تیرا ایک نیک برزیدہ بندہ میرے پاس بیٹھا تھا۔ اس لیے یہ وہ جگہ ہے جہاں صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ نے توحید کا پیغام عام کیا، عشق مصطفیٰ کی باتیں کی، اور دکھی انسانیت کی خدمت بھی جو بھی اس دہلیز میں داخل ہوتا ہے اس پہ ضرور میرا خدا کرم اور مہربانی فرمائے۔ سنا ہے لوگوں کے تصورات جو ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں، اللہ والوں کی جو مزارات ہوتے ہیں یا اللہ والوں کی وہ جگہ ہوتی ہیں وہ نہ کسی شرک یا نہ کسی بدعت سکھاتی ہیں، بلکہ وہ ایک رحمت اور کرم اور ایک شفا کا سمندر ہوتا ہے۔ جو اپنی نیت ارادہ سمجھ کر آتا ہے تو ضرور اسے خدا میرا شفا عطا فرماتا ہے۔ ایک زندہ مثال بس آپ کی سماعتوں کی نظر جمعرات کی رات 2:15 کا وقت تھا، تو جس طرح آپ لائن بیٹھے ہوئے دم ہو رہا ہے، دوسرے دم شروع ہوا، اور دم کے بعد جس طرح ایک ملاقات کا سلسلہ بس آپ کی سماعتوں کی نظر ملاقات کا ایک سلسلہ جو شروع ہوتا ہے، شروع ہوا جب تو دیکھا تو ایک بچی کشمیر سے آئی ہوئی ہے، وہ ایک قرآن کی حفظہ بننا چاہتی تھی، حافظ بننا چاہتی تھی، اور تقریباً کوئی تھوڑا وقت نہیں، کوئی 4-5 دنوں سے وہ آنکھوں سے معذور ہو گئی، اس کی بینائی چلی گئی، آنکھوں سے اندھی ہو گئی،
اور جب اندھی ہوئی تو نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا، ایک بوڑھی سی ماں زیادہ پریشان، زیادہ تکلیف میں، اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اپنی جوان بیٹی کو لے کر وہاں لائن میں کھڑی تھی۔ وہ لمحہ فکر ہے، وہ کہتے ہیں نا چمچڑی چمکی تڑ بولے دانو نو لگنا سورج کلونا کی قدر مصری جانت یوسف کتنا سونا، جنہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور کوشش کرتے ہیں بس ہم سچ کو بھی جھوٹ کر کے دکھائیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے بخل اور بخیلی کی انتہا کر دیں، یہ ان کے لیے بات نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں انہیں فرماتا ہے وہ جاہلوں کو میرا سلام ہے، وہ کہتے ہیں نا جو جاہل ہوتے ہیں راستے سے ہٹ جاتے ہیں نا، رب بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو اگر راستے سے بھٹکا ہوا ہے تو اس کے لیے کچھ نہیں، لیکن آپ درد والے لوگ ہیں، آپ اپنی بیٹیاں رکھتے ہیں، اپنی بہنیں رکھتی ہیں، گھر میں ماں کا مرتبہ ہے، بوڑھی سی کمزور سی ماں ہاتھ کو پکڑا ہوا اپنی جوان بیٹی کو لے کر وہاں لائن میں کھڑی ہوئی۔ میں نے اسے پوچھا آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کی مشکل کیا ہے، آپ کی تکلیف کیا ہے، آپ کا درد کیا ہے؟ تو اس کی ماں آنسو بہانے لگی، کہنے لگی سرکار یہ میری بیٹی ہے، میں کشمیر باغ سے آئی ہوں، مجبور ہوں، میرے ساتھ کوئی مرد نہیں آیا، میں ایک لوکل گاڑی پر آئی ہوں اور مجھے کافی گھنٹے سفر کرنے کے بعد بڑی تحقیق بڑی پوچھنے کے بعد میں یہاں آئی ہوں۔ سنا ہے جو اس دروازے پہ آتا ہے اندھا ہو تو اسے آنکھیں آ جاتی ہیں، بیمار ہو تو شفا ہو جاتی ہے، کوئی درد میں آئے تو خوشی لے کر جاتا ہے، کوئی آنسو بہا کر آئے تو وہ خوش چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آیا ہے۔ میں بھی بوڑھی ماں ہوں، میں غریب ہوں، مہربانی کیجئے کہ میری بیٹی کو اتنا وقت ہو گیا ہے، میں نے ڈاکٹروں دم کرانے والے پیروں فقیروں مولویوں کے پاس چکر لگائے لیکن شفا نہیں ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جس دروازے پہ تو آئی ہو، جن کے دہلیز پہ تم کھڑی ہو، کیا تم مانتی ہو یہ خدا کے ولی ہیں؟ کہتی ہے کہ میں تو ماننی ہوں، میں جب بڑے سرکار کے مزار کو دیکھا، یہ یہاں آئی ہوں تو میرے دل کو سکون ملا، میرے قلب کو سکون ملا۔ اس کی بچی تھی آنکھوں سے بلائنڈ، اندھی تھی، نظر اسے کچھ نہیں آتا۔ میں نے کہا پھر اس طرح کرو، اس کو ذرا ہاتھ پکڑو، ذرا آگے کرو اور صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علیہ سرکار کی مزار کی طرف لے جاؤ۔ جب یہ بات اسے میں نے کہی، بچی نے اپنا ایک قدم اٹھایا، دوسرا اٹھایا، تیسرا، وہ جہاں ابھی تعویذ اور بتیاں دینے والے لوگ کھڑے ہیں، جب وہاں قدم رکھا تو اللہ نے اس کی ٹوٹی ہوئی بینائی، ختم ہوئی نظر واپس عطا فرما دی۔ ابھی یہ ایک نہیں، سینکڑوں لوگ لائن میں کھڑے تھے، سینکڑوں لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی، لمبی 2 لائنیں لگی ہوئی تھی۔ اس کے اندر جب وہ داخل ہوئی تو ایسے لگا جیسے کبھی اندھی ہوئی نہیں۔ اللہ نے اس کی وہ روشنی تھی جو ختم ہوئی روشنی تھی، بالکل بلائنڈ تھی، اللہ کے ولی کے دہلیز پہ پہنچی، اللہ نے اسے نظر عطا فرما دی۔ جو لوگ زندہ ہو کر، جیتے جسم سے، جاگتی آنکھوں سے اور زندگی لے کر یہ کہتے ہیں انہوں نے بڑے تجربے کیے، اگر خدا کے بندے تو کیا جانتا ہے مقام ولایت کیا ہوتی ہے، تو کیا جانتا ہے اولیاء اللہ کی دہلیز کیا ہوتی ہے، اگر تو زندہ ہو کر 100 مرتبہ تو پھوکے مارے تو تیری بھوک کے اندر کوئی اثر نہیں۔ اللہ کا ولی مزار کے اندر لیٹ کر بھی اس کی طرف کوئی ارادہ کرے تو رب اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، کیونکہ رب ان کے لیے فرماتا ہے اے میرے بندو، ایک تیری مرضی ہے اور ایک میری مرضی ہے، اگر تو میری مرضی پہ میری مرضی کے تابع چلا تو میری مرضی بھی بس تیری مرضی ہے، اور اگر تو اپنی مرضی پہ ڈٹا رہا تو میں تجھ سے تیری مرضی چھین لوں گا۔ یہ اللہ والے جن کے دہلیز میں اب آئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارتے
بلکہ خدا کی رضا میں گزار دیتے ہیں، عشق مصطفیٰ میں گزار دیتے ہیں۔ اور پھر رب فرماتا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت دانوں میں۔ اب جن کے لیے رب خوشخبری کا اعلان کر بیٹھے، میرے دوستوں کو خوشخبری دیجئے میں تم سے راضی ہوں، تم پہ مہربان ہوں، تو پھر بھلا دنیا دار اس کا کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے آپ آئے ہیں، اس عقیدت سندیہ سے آئے ہیں۔ وہ اندھی بچی اگر وہ نہ دیکھ سکی صرف سن سکتی تھی، اگر وہ اندھی بچی صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار کی دہلیز کی طرف چل پڑی تو رب نے اسے نظر عطا فرما دی۔ تو آپ تو جاگی آنکھوں سے آئے، آپ کیسے شفا سے محروم چلے جائیں گے؟ بس اپنے دل اور نیت کے اندر یہ بدگمان لوگ ہیں، یہ ہمارے سینے سے عشق مصطفیٰ لوٹ رہے ہیں، ہمارے دل سے ادب اولیاء لوٹ رہے ہیں، ہمارے دل سے صحابہ کی عزت لوٹ رہے ہیں، ہمارے دل سے اہل بیت کی محبت چھین رہے ہیں، ہمارے دل سے خوف خدا چھین رہے ہیں۔ اب دیکھ نہیں رہے ہیں دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا بھر میں یہ شیطان کی اولاد کس طرح ہمارے سینوں سے عشق مصطفیٰ کی شمع کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو لوگ اس شمع جلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف کتنے من گڑت پروپیگنڈوں کا ایک جال بچھا رہے ہیں، اس لیے تاکہ مسلمان کے دل کے اندر سب سے بڑا جو مضبوط قلعہ ہے وہ صرف عشق مصطفیٰ ہے۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے خدا کو سب مانتے ہیں، مسلمان تب ہوتا ہے جب تاجدار مدینہ کو اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ اس لیے یہ کوشش کرتے ہیں جہاں عشق مصطفیٰ کی بات کی جائے، عشق صحابہ کی بات کی جائے، عشق اولیاء کی بات کی جائے، عشق اہل بیت کی بات کی جائے، پھر ادھر سے راستوں کو بدل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہ تم بدعت کی طرف جا رہے ہو، ہاں یہ کیسا دور رہا، ہاں یہ کیسا زمانے والے رہے۔ وہ دور وہی ہے، زمانے والے وہی ہیں۔ پھر انسانوں کو اپنے لفظوں کے جال میں پھنسا کر انسان خوف میں پڑا رہتا ہے، کہیں مجھ سے میں کہیں بدعت نہیں کر رہا ہوں، کہیں شرک نہیں کر رہا ہوں۔ بندہ خدا یہ سمجھ اب دیکھ یہ وقت بدعت اور شرک کا نہیں ہے، یہ اللہ والوں کے آستانے یہ آواز نہیں دے رہے کہ ہم کسی کو شفا دے رہے ہیں، اللہ والوں کے آستانے یہ آواز دے رہے ہیں جس کو بھی شفا دیتا ہے خدا دیتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارا پیغام ہے، آپ اپنے سینے کے اندر رکھ لیجئے، ان ساری چیزوں کو سمجھ دیجئے۔ ہمارا بس ایک مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے، جب بھی کوشش کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں، اللہ والوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن ان سے اٹھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یاد رکھ لیجئے میرا رب فرماتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے، اے مصطفیٰ کریم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ پھر کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ اور جن کے ذکر یا جن کی عزتوں کا وعدہ میرا خدا کرے، دنیا دار شیطان وہ کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اس لیے اگر زندگی میں کامیابی کا راستہ دیکھتے ہو تو پھر سوچ لو کہ دل کے اندر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کی شمع جلا لو، تمہاری یہ دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کا سوال ہے، ایک تصور ہے، اتنے دور بندہ بیٹھا ہوا ہے، دور جدید ہے، اس کے اندر آپ یہاں سے پھونک مارتے ہیں، کوئی پاکستان سے باہر، دنیا بھر پوری گلوبل میں، پوری دنیا میں لوگ جو ہیں آپ کی عقیدت مند ہیں، ان کو کیسے فیض ہوتا ہے، کس طرح فیض ہوتا ہے؟ میری بات یاد رکھ لیجئے، فیض بس دو ہی چیزوں سے ہوتا ہے۔ جب خدا کو خدا بندہ رب العالمین سمجھ کے کوئی کام کرتا ہے تو پھر یہ خدا کی خدائی کا کرم ہوتا ہے، اور جب مصطفیٰ جان رحمت کو رحمت العالمین سمجھ کر کوئی کام کرتا ہے تو پھر یہ حضور کی اس پہ کرم اور مہربانی ہوتی ہے۔ یہ سارے جہان حضور کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے بس ہمیں سمجھنے کی عقل فرمائے، یہ ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یا مہربانیاں یا کرم سے نوازا ہے۔ آپ آئے ہیں، آپ کو درد ہے، آپ کو تکلیف ہے، جب کسی اور کو درد ہوگا، کسی اور کو تکلیف ہوگی، جو فتنے جو کرتے ہیں، تو یقین کیجئے اس کے پاس سارے فتوے بھول جائے گا، ساری بدعت و شرک کی باتیں بھول جائے گا۔ میں نے بڑے بڑے کو دیکھا ہے، جب انہیں درد پڑتا ہے نا تو پھر پہلی لائن پہ کھڑے رہتے ہیں۔ کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ اس وقت انہیں اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے، اپنے خوف میں۔ اس لیے کیوں غریبوں کو، کیوں بے سہارا لوگوں کو، اب ویل چیئر پہ دیکھیں، وہاں
جو لوگ بیڈ پہ یا کتنے بیمار کتنے تکلیفیں ان سب لوگوں کو ڈاکٹروں نے دنیا داروں نے نا امید کر دیا لیکن ایک بات کی امید لے کے آئے ہیں ایک شمع اپنے سینے میں جلا کے آئے ہیں کیونکہ میرا رب فرماتا ہے اے بندے میں تیری مہربان ماں سے 70 گنا زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں میرے کرم اور میری مہربانیوں اور میرے کرم سے تو کبھی نا امید نہ ہونا مایوسی کفر ہوتا ہے پھر اس نیت سے یہ کر کے اللہ والوں کی دہلیز پہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کے وسیلے سے جو مرض و تکلیف و غم و دکھ و مصیبت کے اندر مبتلا ہو کر نا امید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ تو تاجدار مدینہ کے صدقے سے ان کو امید اور شفا والی کرم والی زندگی عطا فرما دے یہی دعا ہماری سانسوں میں چلتی رہتی ہے مختلف وہ کرامتوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا لیکن سب سے بڑی کرامت سب سے بڑی بات سب سے بڑی محبت کہ وہ کام جو کام کرنے سے میرا خدا بھی خوش ہوتا ہے اور مصطفیٰ کریم بھی خوش ہوتے ہیں وہ کام جو دنیا میں نہیں محشر نہیں حشر تک ہمارے ساتھ رہے گا وہ کام جو جب سب شمعیں بجھ جائیں گے سب جیتے انسان مر جائیں گے سب سانسیں رک جائیں گے زمین و آسمان چاند سورج ستارے بہتے دریا بہتی ندیاں پہاڑ اور سمندر سمٹ جائیں گے لیکن کوئی چیز باقی نہ بچے گی ستارے بے رونق ہو جائیں گے بے نشان ہر چیز ہو جائے گی لیکن ایک کام جاری رہے گا وہ فقط آمنہ کے لال پہ درود و سلام جاری رہے گا اور جس طرح ہر جمعرات کا ایک سلسلہ ہے اس بار جو ہماری سوشل میڈیا کے گروپ کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے ان پر اپنا خاص کرم اور مہربانی فرمائے اور یہ بڑی محبت والی یہ جوان سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر نہ تو کوئی ڈرامے دیکھتے ہیں نہ کوئی فلمیں دیکھتے ہیں اور نہ کوئی ایسی دیکھتے ہیں یہ جب بھی بیٹھتے ہیں یا تو خوف خدا کی بات کرتے ہیں یا عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی یہ مکتب کی کرامت تھی یا تھی فیضان نظر انہوں نے اس بار انشاءاللہ تعالی 11,99,200 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا ہے اس ہفتے میں اور درود و سلام 4,91,000 مرتبہ پڑھا ہے اور 2 قرآن پاک کا ختم مکمل کیا ہے اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرمائے اور جس نے بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے روح کے اندر عشق مصطفیٰ ڈال دے اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ڈال دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا کا سب سے کامیاب اور آخرت کی سب سے جنت کی ضمانت مصطفیٰ جان رحمت میں درود و سلام اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ انہی محبتوں میں انہی چاہتوں میں کیونکہ یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا خدا کا فضل ہے ہم پہ کہ سایہ ہے غوث اعظم کا ہم دانوں جہاں میں سہارا ہے ہمارا غوث اعظم کا اس بار انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہر سال چاند کہ دن 10ویں اور رات 11ویں کو 11ویں شریف پوری دنیا میں ہوتی ہے جو دربار علیہ بلاوڑا شریف سے منسلک لوگ ہیں یا دربار سے جو لوگ محبت کرتے ہیں چاہت کرتے ہیں ان کو ان ساری چیزوں کا بخوبی علم ہے یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ اب دیکھیں کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کا ایک سلسلہ جاری ہے لیکن اس کے باوجود بھی حضور غوث پاک کے جو پروانے ہیں شمع رسالت کے جو دیوانے ہیں وہ دیکھیں اپنے اسی ترتیب اسی محبت سے اسی چاہت اور اسی الفت سے اسی مہربانی سے وہ حضور غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں عاشقوں کے لیے کیا دن ہے اور کیا رات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے عشق مچارہ نہ ملا ہے نہ زائد ہے نہ حکیم ہے عقل کہتی ہے چل بازار کو عشق لے جاتا ہے کوئے یار کو اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کا صدقے سے قبول فرمائی انشاءاللہ تعالیٰ کل سیدہ میں بروز منگل کو دن 1 بجے انشاءاللہ تعالیٰ محفل 11ویں شریف ہوگی آپ سب وہاں تشریف لائیں حضور غوث پاک کی 11ویں شریف پہ خاص دم اور دعا کا بھی سلسلہ جو شروع ہوگا کیونکہ وقت بہت مختصر ہے
वसल की शब इतनी मुकसर थी कि बातों बातों में ही सैर हो गई। बहुत सारे मरीज़ ज़्यादा बीमार हैं। मेरा दिल है कि जितना वक्त हो सके मरीज़ों के साथ गुजारी जाए, बीमार लोगों के साथ गुजारा जाए, तकलीफ़ ज़दा लोगों के साथ गुजारा जाए, ताकि उनके करीब बैठने से जो मरीज़ के करीब बैठता है या मरीज़ से मोहब्बत से बात करता है, उससे मेरा खुदा राज़ी होता है। उस पर मेहरबानी जितना वक्त भी हो सके ताकि मरीज़ों के साथ गुजारा जाए। ऐसे करामतों का जो सिलसिला हर आने वाला इंसान, क्योंकि मैं इस नीयत से हर रोज़ बैठता हूँ, ए अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी, और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर आए, जो आता है फिर वो उसकी अगर इरादा और नीयत के अंदर सच्चाई और खलूस की शम्मा अपने सीने में जला के रखता है तो फिर वो खाली नहीं जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टरों से लाइलाज हो जाते हैं, परेशान हाल हो जाते हैं। एक बच्चा है, उसकी उम्र 8 माह है, वो पैदाइशी तौर पे वो आंखों से ब्लाइंड था, उसकी आंखों के जो पर्दे थे वो खुलते नहीं थे। डॉक्टर ने उसे लाइलाज कर दिया, सिर्फ एक दम किया कराया, रब ने उसको शफा अता फरमा दी। ये मेरा ख्याल इधर ही करीब में बैठा हुआ है। इन सारी चीज़ों की अगर देखी जाए, और कुछ लोगों की बोलने की कुव्वत नहीं होती है, कुव्वत गोई। ये बच्चा बिल्कुल आंखों से इसे नज़र नहीं आता था, आंखों के पर्दे ख़त्म थे, और ये आज़ाद कश्मीर नखनाल से आया है। इसे ये पैदाइशी मसला था और अल्लाह ने इस मसले को हल कर दिया, और ये बच्चे को अल्लाह ने इसे मुकम्मल तौर पे शफा अता फरमा दी। अभी ये बच्चा आपके सामने है। अब देखिए, ये बच्चा, अभी एक और बच्चा है जो पैदाइशी तौर पे बोलने की कुव्वत नहीं थी, बोलने की कुव्वत गोई नहीं थी, वो भी ताजदार मदीना के सदक़े से सूफी बसफ़ा हज़रत क़िबले आलम पीर मुसन्निफ़ अली सरकार की दहलीज में उसने हाज़िरी थी। और ये छोटा सा बच्चा ये बोलना, अब ये देखें, ये छोटा सा बच्चा था, ये बोल नहीं सकता था। ये कहते हैं कि बाकी दम हमने फेसबुक पे डलाए हैं, आज एक दम कराने के लिए यहाँ दरबार पे आए हैं। अल्लाह ने इसको बोलने की भी तौफीक अता फरमा दी। बात ये है कि सिर्फ समझाने का, कहने का मकसद ये है कि यहाँ आने वाले लोगों को खुदा का करम भी होता है और सीने के अंदर इश्क मुस्तफ़ा भी आता है। अब ये बच्चा है, बोल नहीं सकता था, अब डॉक्टर क्या इलाज कराते, फिजियोथेरेपी करते, चलो ज़बान को ऐसे करो, इस तरह करो, इस तरह नहीं। बात ये है कि अगर आंखें ना हों तो अल्लाह वालों की दहलीज पे आ जाओ तो अल्लाह आंखें अता फरमा देता है। ज़बान नहीं हो तो अल्लाह वालों की दहलीज पे आओ तो अल्लाह ज़बान अता फरमा देता है। अगर किसी मर्ज़ व तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हो तो अल्लाह वालों की दहलीज पे आ जाओ, अल्लाह वालों की रब अपने करम से, अपनी मेहरबानियों से वो शफा दे देता है। लेकिन वो कहते हैं ना, काफिर से तो मैं निपट रहा हूँ लेकिन मुनाफिक को खुदा तू जाने। इसलिए जो जितना भी काफिर कभी भी तो कलमा पढ़ सकता है, लेकिन मुनाफिक का इलाज कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मुनाफिक को दरे मुस्तफ़ा करीम से करम नहीं मिलता। मिला तो औलिया अल्लाह के दरवाजे से, उसे क्या मिलेगा? बस जिंदगी के इन खूबसूरत मिशन और इन जारी सांसों के अंदर बस एक ही जो जलती हुई शमा है, जो पूरी दुनिया में ये आवाज़ बुलंद करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे साथ रहें, ये याद रख लीजिए, ये आवाज़, ये लफ्ज़ जन्नत की ज़मानत है। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत।
اصل آواز جو جنت جانے کی ضمانت ہے وہ حضور کی ختم نبوت سے محبت کرنا یا حضور کو خاتم النبیین ماننا، کیونکہ اس وقت تک انسان کا ایمان کا عمل نہیں ہو سکتا جب وہ ہر چیز دل عزیز سے بڑھ کر تاجدار مدینہ سے محبت، اپنی جان سے بڑھ کر بھی محبت نہیں کرتا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اور اگر ایمان ہی کامل نہیں ہے تو پھر اس کا روزہ، زکوٰۃ، حج کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے اصل مقصد جو ہے زندگی کا وہ حضور کو خاتم النبیین ماننا، یہی مقصد ہے۔ اس مقصد کو کہ پیچھے بہت بڑی قوتیں ہیں جو لگی ہوئی ہیں، بہت بڑی قوتیں، طاقتور لوگ قوتیں لگی ہوئی ہیں، لیکن یاد رکھو جہاں کیسر و کسا کے محل کر چکے، جہاں بڑے بڑے یزید کر چکے، آج کا یزید تاجدار ختم نبوت کی آواز نہ تو ہمارے سینوں سے کھینچ سکتا ہے اور نہ ہماری زبان سے کھینچ سکتا ہے۔ اس لیے یہ آواز صرف پاکستان میں نے بلند نہیں کی، بلکہ دنیا کے تمام ممالک میں جہاں بھی گیا دم بعد میں کیا، پہلے آواز تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد، یہ آواز بلند کی، کیونکہ اگر سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھنے پڑھانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جب سینے کے اندر حضور کی محبت ہی نہیں ہے تو پھر اس فائدہ کیا ہے؟ پھر کہاں سے شفائیں ملیں گی؟ کہاں سے کرم ملے گا؟ کہاں سے دعائیں قبول ہوگی؟ سب دعائیں حضور کے وسیلے سے قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم تو ساری دعائیں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حضور کے بارگاہ وسیلے سے رب یہ ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دم اور دعا کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ جو لوگ کہیں باہر تشریف رکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس بیٹھنے کی جگہ ہے اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں تاکہ آپ ایک سکون کے ماحول میں خوشی سے بیٹھ جائیں، جگہ دل میں ہوتی ہے، آپ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں تاکہ اس ٹائم میں خاص دم اور دعا کا جو سلسلہ ہے وہ جاری اور ساری ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ خاص وقت ہے شفا کا، خاص وقت ہے کرم کا۔ 3 دم ہوں گے، سب سے پہلے آپ کو ہوگا، پھر اس کے ساتھ جو مریض ویل چیئر کے ہیں، زیادہ بیمار، زیادہ تکلیف ہیں، ان کو دم ہوگا، اور ساتھ میں آپ کو جہاں کو درد و تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھیں گے، اور تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز آپ نے دم کروانے کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کسی مریض کو اگر فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں، فون نمبر میں لا لیجیے، جو چیز دم کی نیت سے لائے ہیں اسے اوپر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے گا۔ آپ اس نیت، اس ارادے سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، جہاں کوئی کھڑا بیٹھا ہے اپنے سر پہ اس نیت ارادے سے ہاتھ رکھ لیں کہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، کوئی بندہ کسی کو شفا دے نہیں سکتا، جس کو بھی دیتا ہے میرا خدا دیتا ہے۔ اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ اس خاص دم اور دعا میں آپ شریک ہو جائیں۔ اب دوسرے دم کے لیے جو ویل چیئر کے مریض ہیں ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، یا جہاں آپ کو درد تکلیف ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا بھی خاص دم ہو جائے۔ اب تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کرانے کی نیت سے لائی ہے، پانی ہے، تصویر ہے، کسی مریض کو اگر فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں فون نمبر میں لا لیجیے، جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجیے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے۔
اوپر کیجیے جو چیز دم کی نہیں ہے سے لائیے. تین خاص دم ہو چکے ہیں. جس طرح اجتماعی طور پہ دم و دعا کا سلسلہ ہوتا ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی دربار علی آپ لاوڑا شریف کا بس سلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے مرید ہونا چاہتا ہے تو بس اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر دے تاکہ اس کی نسبت دربار علیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے. ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے. یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو. جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا. نور آنکھوں پہ چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالے ہوں گے. نماز پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں جتنا ہو سکتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھیں. جو پیغام پوری دنیا میں دربار علیہ بلاوڑا شریف سے جا رہا ہے ہر مومن کی پہچان نہیں ہر مومن کی جان سے بھی آگے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. جو مراد ہے وہ دل میں رکھیں. میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں. ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. آمین 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 آمین.